أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بات آ گئی، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے آ گئی. اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے بارے میں عرض کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. کیوں تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں؟ کیونکہ اسی نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے. کسی کے اندر کمالات ہیں تو وہ اس کے فضل و کرم سے ہیں. کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی وہ خوبی بنائی ہے اور رکھی ہے. اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم دنیا میں جو لوگوں کی تعریف کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. جیسے آپ کسی ملک میں جائیں اور کہیں کیا ہی شاندار یہ ملک ہے، یہاں کا نظام کتنا اچھا ہے، اور یہاں کے روڈ کتنے اچھے ہیں، یہاں کی پولیس کتنی اچھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ وہاں کی عمارتیں بڑی اچھی ہیں، کورٹ کچہری بڑے انصاف والے ہیں، تو آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ وہاں کے حاکم وقت کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس نے سارا سسٹم اس طریقے سے بنایا ہے کہ آپ تعریف کرنے پر مجبور ہیں. آپ تاج محل کی تعریف کریں تو حقیقت میں کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ شاہ جہاں کی تعریف کر رہے ہیں جس نے وہ بنایا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو روئے زمین پر جو چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا جو انسان ہیں اور ان میں کمالات ہیں، وہ کس نے رکھے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ وہ سب اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. اس لیے یہاں پر یہ بات ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کو لائق ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. آپ کسی انسان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ سامنے والا سوچے کہ یہ میرے کمالات ہیں، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے. وہ یہ سوچے کہ یہ رب العالمین کا شکر ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو سامنے والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، میرے اندر تو یہ کمال نہیں ہے، یہ بس اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھ سے کام لے رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں. تو میری طلب جو ہے یہ کسی کے کرم کا صدقہ ہے. کس کے کرم کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے کرم کا صدقہ ہے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اب کسی انسان کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اس کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ نے آپ کے سامنے اس کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے، اس کے عیوب کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا. ورنہ اگر عیوب کو بھی ظاہر فرما دیتے تو آپ اس کی تعریف نہیں کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آدمی کو خود کو بھی سوچنا چاہیے، نہیں کہ آدمی چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جائے. جیسے ایک آدمی تھا، اسے اپنا گھوڑا بیچنا تھا جو بڑا شرارتی تھا. اس نے کسی دلال سے کہا کہ بھائی یار اس کو بیچنا ہے تو آپ مارکیٹ میں اس کی کچھ قیمت لگوا دو، یہ مجھے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے. اب وہ دلال اس کو مارکیٹ میں لے گیا، گھوڑے والا بھی ساتھ میں گیا، گھوڑا بھی گیا. تو اب وہ دلال لوگوں سے خوب تعریف کر رہا ہے کہ یہ گھوڑا بہت اچھا ہے، بڑا فرما بردار ہے، بہت تیز رفتار ہے. خوب تعریف کیا. اس نے کہا کہ ارے اتنے کمالات اس میں ہیں تو مجھے اس کو بیچنا ہی نہیں ہے. بتائیے کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ یہ نافرمان گھوڑا ہے،
اس کے اندر خوبی وبی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس دلال کی بات سن کر اس کو یقین ہو گیا کہ میرے گھوڑے کے اندر اتنے کمالات ہیں. تو ہم لوگوں کی حالت ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے اور ہم کتنے اچھے ہیں، لیکن لوگ ہمیں چنے کے جھاڑ پہ چڑھاتے ہیں تو ہم چڑھ جاتے ہیں، سوچتے ہیں واقعی ہم ایسے، حالانکہ ہم کو معلوم ہے ہم کیسے ہیں. تو در حقیقت تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اور اللہ کیسا ہے؟ یہ تو اللہ کا نام ہے. یہ نام کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے ذات پر دلالت کرنے والا یہ لفظ ہے. کون سا لفظ؟ اللہ. باقی جو بھی اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، خدا ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، جبار ہے، قہار ہے، غفار ہے، رحیم ہے، تو یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں، صفات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں. جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے لیکن وہ ڈاکٹر بھی ہے تو ڈاکٹر صاحب بولا جاتا ہے، وہ مولانا ہے تو مولانا صاحب بولتے ہیں، مفتی ہے تو مفتی بھی کہتے ہیں، سخی ہے، سخاوت بہت کرتا ہے تو اس کو سخی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام کیا؟ عبداللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. لیکن اس کی یہ خوبیاں ہیں. اسی طریقے سے اللہ جو واجب الوجود ہے، یعنی ایسی ذات جس کا ہونا کمپلسری ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کی ذات پر کون سا؟ اللہ، یعنی جو خالق اور مالک ہے، جہان کا کریٹر ہے، اس کا نام کیا؟ اس کا نام اللہ ہے. اس کی خوبیاں بے شمار. ایک خوبی یہاں ذکر کی گئی اس آیت میں، دوسری خوبی اس کے آگے ذکر کی جا رہی ہے، رحمان الرحیم. رب العالمین. رب العالمین، رب العالمین کا کیا مطلب؟ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، بہووچن ہے. جتنے بھی عالم ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ جو نظر نہیں آتے، جیسے جنات ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے. شیطان وہ بھی ایک مخلوق ہے، جنات ہی کی قسم ہے. پھر فرشتے، پھر ساتوں آسمان، جنت جہنم. تو یہ اللہ جو ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ تربیت الشیء شیئا فشیئا. رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو کسی چیز کی تربیت کرے، نشو نما کرائے، دھیرے دھیرے، ایک بارگی نہیں. اس کی مثال لے لیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا معصوم اور کتنا چھوٹا کمزور سا ہوتا ہے. اب اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے؟ اللہ نے اس کا نظام بنایا ہے. پھر تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، اس کے دانت نکلنے لگتے ہیں، اب کھانے پینے کا سسٹم وہ الگ سا بنا ہوا ہے. اور بڑا ہو گیا، اب وہ خود ہی گوشت لینے جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کسی چیز کی تربیت کرنا دھیرے دھیرے اور پھر اس کو کمال تک پہنچانا، یہ رب کا کام ہے اور اس کو رب کہتے ہیں. آپ نے دانا بو دیا کھیت کے اندر، وہ ایک بارگی اگ جاتا ہے؟ نہیں، دھیرے 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 بڑا ہوتا ہے اور پھر اس میں بالیاں نکلتی ہیں. ایک دانے کے اندر کئی بالیاں نکلتی ہیں. آپ نے کوئی جھاڑ لگایا تو ایک دن میں ہی پھل نہیں دینے لگے گا وہ، بلکہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے. آپ اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس میں کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے. تو تربیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سنوارنا دھیرے دھیرے، آرام سے، آہستگی سے، وقفے وقفے سے. یہ نہیں کہ بس اب ایک بارگی ہی سارا چیز جو ہے، بچہ پیدا ہوا کہ آپ نے اس کو کہا کہ مبارک ہو، اس کو تولا کا سالن بھی تھوڑا سا چٹا دو اور اس کو تھوڑا سا بریانی بھی کھلا دو، اس کو وامٹ شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی بچہ ہے. اس کی دھیرے دھیرے نشو نما بھی دودھ کے ذریعے سے، پھر دھیرے دھیرے غذائیت اس کو دی جاتی. تو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہی کارکردگی ہے کہ وہ اس کی تربیت کو بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں اور اس کی نشو و نما بڑے دھیرے دھیرے انداز سے کرتے ہیں. اس کو رب کہا جاتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. اور رب العالمین تمام جہانوں کا رب. کوئی بھی جہان آپ لے لیں اور تمام جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، سب کے اندر اللہ رب العالمین کا یہی انداز ہے. بارش ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ بادل ہی پھٹ جائے. بادل جہاں پھٹتے ہیں وہاں سیلاب آ جاتا ہے، وہاں بڑا نقصان ہوتا ہے. نہیں، دھیرے دھیرے بارش ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے وہ پانی کام آتا ہے.
ایک بارگی پورا پانی نہیں آ جاتا. سورج نکلتا ہے تو دھیرے 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 اس میں تیزی آتی ہے, پھر کمی آنی شروع ہو جاتی ہے, وہ ڈوب جاتا ہے. تو یہ رب ہے, یہ رب ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں, مہلت دیتے رہتے ہیں, مہلت دیتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے, ورنہ پھر اچانک پکڑ بھی آ جاتی. ایک بارگی پکڑ نہیں ہوتی. آپ یاد رکھیے, کوئی بھی مجرم جو ہوگا وہ فوراً ایک گناہ پر وہ مجرم ثابت نہیں ہو جائے گا, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں, بہت بائی چانس. ورنہ وہ اس کو ڈھیل ملتی رہتی ہے. جب وہ ایک دم پکا ہو جاتا ہے اس میں, پھر اس کا جرم سامنے آتا ہے لوگوں کے, پبلک کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بہت موقع دیا گیا, اس نے اس موقع کی قدر نہ کی اور اللہ سے معافی تلافی نہ کی. تو رب العالمین کا مطلب تمام جہانوں کا پروردگار, جو کچھ بھی مخلوقات ہیں سب کی بڑے اچھے انداز سے تربیت کرنے والا, اس کو رب کہتے ہیں. اور یہ اللہ کی صفت ہے. اور اس آیت سے عقیدہ توحید ثابت ہوتا ہے. عقیدہ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا, خالق اور مالک ایک ہے, نفع نقصان کا مالک ایک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مالداری دینا نہ دینا وہ اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں, کیونکہ وہ رب ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے, کس کو کتنا رکھنا ہے, کتنا پاور دینا ہے, کتنا مال دینا ہے, کتنی صحت دینا ہے. وہ رب کا کام ہے. یہ آیت, یہ پہلی آیت قرآن کی یہ بتلاتی ہے کہ مالک اور خالق ایک ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. وہ اللہ ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. وہ تمام جہانوں کی بہترین انداز سے تربیت کرتا ہے, پیدا کرتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے. باقی جو بھی دنیا کے اندر لوگ خدا بنائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کرتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک مکھی ہی بنا دیں. وہ ایک مکھی بنا دیں, ایک مچھر بنا دیں, نہیں بنا سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر اتنی ساری ٹیکنالوجی ہے, روبوٹ بنا دے رہے ہیں, لیکن ان کے پاس جان ڈالنے کے لیے روح نہیں ہے. روح نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ اس کے اندر جان ڈال سکے. وہ مشین کے ذریعے سے چل رہا ہے. کوئی مکھی اور مچھر نہیں بنا سکتے. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے جو معبودان باطلہ ہیں, جو معبود ہیں ان کے سامنے اگر مکھی آ جائے اور کوئی چیز لینی چاہے تو یہ اس کو بھی روک نہیں سکتے, مکھی کو بھی نہیں روک سکتے. یسلبہم الذباب الشیء لا یستنقذوہ منہ. اگر مکھی کچھ لینا چاہے, وہ مٹھائی اٹھائی رکھی ہے, سمجھ میں آئی بات, اس کو لینا چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی ناک میں گھسنا چاہے یہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں. یہ ایسے کمزور خدا ہیں, تو یہ تمہارا کیا بھلا کریں گے؟ یہ اللہ مثالوں کو دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ کس کو خدا بنا کے رکھیں. اور اللہ وہ مالک ہے اور خالق ہے, اور وہ خدا ہے جس نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. کوئی پیدا کر کے بتائے, کوئی جان ڈال کے بتائے؟ کوئی نہیں ہے دنیا میں, کوئی بھی خدا کسی کے پاس بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ پہلی آیت ہمیں عقیدہ توحید کی تعلیم دیتی ہے, اور اسی تعلیم کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسی تعلیم کو لے کر الرحمن الرحیم, جو بہت مہربان, سب پر مہربان. کل میں نے ترجمہ بتایا تھا اس کا کہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ عام طور پر ہم لوگ یہ کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. یہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن ایک ترجمہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اردو کے اندر کرتے ہیں. یعنی اردو ایسی زبان ہے کہ ایسا ترجمہ کیا جائے کہ جو اس کے معنی کو بھی شامل ہو, کہ بس ختم. الرحمن جو سب پر مہربان ہے, الرحیم بہت مہربان ہے. سب پر مہربان مطلب کافر ہیں, مشرک ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں, لیکن وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر, سانس لے رہے ہیں, جی رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان الدنیا, اللہ وہ ہے کہ دنیا میں سب پر مہربان ہے. رحیم الآخرہ, آخرت میں رحیم یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. جس کو اللہ کی رحمت آخرت میں مل گئی اس کو مکمل 100% رحمت ملے گی اللہ تعالی کی. اور دنیا میں سب کو صلہ عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے, سب کے لیے جو ہے یہاں پر
رحم و کرم کا معاملہ ہے. یہاں فوراً کسی کو سزا نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالی، لیکن ایک دن آئے گا جس میں پائی پائی کا حساب ہوگا. وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. تو دوسری آیت جو ہے الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، اس آیت سے مفسرین یہ فرماتے ہیں اس سے عقیدہ رسالت ثابت ہوتا ہے. پہلا عقیدہ توحید، الحمد رب العالمین سے کون سا عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ توحید کا، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، نفع نقصان اولاد وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہ سب کچھ اس کے، موت حیات عزت ذلت حکومت بادشاہ سلطنت اور حکومت کا زوال سب کچھ اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ سب پر مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس سے عقیدہ رسالت ثابت ہوتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے جو بے سند ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے جو بے سند ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. یہ کہیں ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. بھائی کوئی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا ریفرنس ہونا چاہیے نا، تبھی آپ کی بات میں دم ہوگا اور وہ بات صحیح مانی جائے گی. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. مسلم شریف کے شروع میں مقدمے میں یہ بات ہے. مسلم شریف یہ بخاری شریف کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مسلم شریف ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سند بیان کرنا یہ دین کا حصہ ہے. اگر سند ریفرنسز نہ بیان کیے جائیں تو جس کا جو دل چاہے وہ بیان کرے گا. وہ بیٹھ گیا بیان کر رہا ہے کچھ بھی، تو اس سے پوچھا جائے گا بھائی یہ اس کا کوئی حوالہ ہے کہ صرف لوارا ہی لوارا چل رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو رحمان الرحیم، اس سے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یہ بات بے سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے. تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. یہ حدیث شریف میں ہے. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کو لایا گیا. اس میں ایک خاتون بھی تھی جن کا بچہ بچھڑ گیا تھا، چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ، وہ بچھڑ گیا تھا کہیں. اب وہ خاتون دوڑ رہی ہے، پریشان ہے، چکر لگا رہی ہے، کیونکہ اس سے بے چینی ہو رہی ہے، اسے فیڈنگ کرانا ہے، وہ بے چین ہو رہی ہے. تو نبی اکرم، اور جو بھی بچہ اس کو نظر آتا اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ دیکھو یہ عورت کتنا پریشان ہے، کیا یہ عورت چاہے گی کہ اس کے بچے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ تعالی بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اس عورت سے بھی زیادہ، اس عورت کے دل میں جو اپنے بچے کی محبت ہے اس سے بھی زیادہ. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. اب اس میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں 70 کا کہاں سے لا لیے آپ؟ اس کا ایک جواب میں یہ دوں گا کہ 70 جو کہا جاتا ہے وہ کوئی 70 فکس نہیں ہے، وہ ایک اکثریت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تعداد یعنی بہت زیادتی کو بیان کرنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 70 گنا. لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ چونکہ یہ الفاظ اس طریقے سے ثابت نہیں ہیں اس لیے اسے کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان. اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ، ماں کی کیوں، ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. ایک ماں اپنے بچے سے جتنی زیادہ محبت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اور گھوڑی جو ہوتی ہے، ایک جانور ہے گھوڑا، گھوڑی بھی جب چلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کہیں اس کا پیر اس کے بچے پر تو نہیں پڑ رہا ہے. اس کے اندر جو رحم کا جذبہ ہے
یا ہمارے اور آپ کے اندر جو رحم کا جذبہ ہے وہ صرف 1% کی وجہ سے ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. 99 حصے رحمت کے اللہ نے نازل نہیں فرمائے ہیں، وہ قیامت کے دن مومنین کے لیے استعمال ہوں گے. وہ قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ پاک استعمال فرمائے گا. بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والے ہیں. تو رحمان الرحیم جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو کیا ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے کسی کو بھیجیں گے نہیں؟ ان کو اندھیرے میں زندگی گزارنے دیں گے؟ نہیں. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس آیت سے عقیدہ رسالت یعنی رسولوں کا بھیجنے کا سسٹم وہ ثابت ہو رہا ہے. پہلی آیت سے عقیدہ توحید، دوسری آیت سے عقیدہ رسالت، اور تیسری آیت مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. اس سے عقیدہ آخرت ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، پاور دے رکھے ہیں. آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بائک کس کی ہے، آپ کہیں گے میری ہے. یہ مکان کس کا ہے، آپ کہیں گے میرا ہے. گاڑی کس کی ہے، میری ہے. کپڑا کس کا ہے، میرا ہے. تو یہاں اللہ پاک نے اختیارات دے رکھے ہیں، لیکن حقیقی جو مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور وہ قیامت کے دن پورا کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. دنیا میں تو لوگوں کے پاس ہے کہ کوئی کسی علاقے کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے، سمجھ میں آئی بات، حکومت کر رہا ہے. لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف کون حاکم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. جب سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، جب سب زندہ ہو جائیں گے تو کچھ زمانے تک لوگ یوں ہی کھڑے رہیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج حکومت ہے اللہ کی جو تنہا ہے اور بڑا زبردست ہے. پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. تو یہ 3 آیتیں 3 عقیدے کو ثابت کرتی ہیں، 3 عقیدے کو بیان کرتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین عقیدہ توحید کو، الرحمن الرحیم عقیدہ رسالت کو، مالک یوم الدین عقیدہ آخرت کو. دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں اس میں اور اسلام میں یہی فرق ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ان کے ہاں مرنے کے بعد پھر کتے بندر اور بلی بننا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کے یہاں کوئی عقیدہ آخرت نہیں، حساب کتاب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں، حساب کتاب دینا ہوگا. کیوں؟ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. یہاں دنیا میں کسی پر ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، آدمی رہ جاتا ہے، سہ جاتا ہے، کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے، کسی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، کسی کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے، اور بھی کسی کی بستی جلا دی جاتی ہے. یہاں کوئی حساب کتاب نہیں، سب کو کلین چٹ مل جاتی ہے. لیکن آخرت میں وہ حساب کتاب اس لیے ہوگا تاکہ انصاف ہو سکے، اور جس نے نیکی کی ہے اس کو جنت مل سکے، اور جس نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کو جہنم میں بھیجا جائے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس ظالم کو سزا دی جائے، جو مظلوم ہے اس کو انصاف دیا جائے. اس لیے قیامت قائم ہوگی. تو اس آیت سے عقیدہ آخرت ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.